دربار میں سب آقا اور غلام ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ اور ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں اس آقا کی شان غلاموں سے جدا ہے۔ اللہ کی نماز پڑھی جا رہی ہو، باقی بادشاہ اور رعایا ایک جیسے ہیں، مگر جن کے در سے بادشاہوں کو بادشاہی ملتی ہے، وہ آقا اللہ کے دربار میں بھی تمام بندوں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ اس واسطے بخاری شریف کے اگلے مقام پر جو محبوب علیہ السلام کی آخری دن کی ڈائری لکھی گئی، تو نماز ہو رہی تھی ایام مرض میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے تھے، اور حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں سے محبوب علیہ السلام نے دروازے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ میں نے امت کو لیڈر بھی دے دیا ہے اور امت کو چلنے کا طریقہ بھی دے دیا ہے۔ آخری دن تھا، پھر محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ بڑی خوشی ہے کہ میرا ابو بکر کیسی جماعت کرا رہا ہے اور پیچھے کیسے پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے جس وقت پردہ اٹھایا تو کیا ہوا، ینظر الینا، سرکار کی نگاہ ہم پہ پڑ رہی تھی۔ کیا خوش قسمت بدن تھے، ڈائریکٹ سرکار کی نبوت جن پہ نگاہ نبوت پڑی ہے، وہ قائم، سرکار دروازے میں کھڑے تھے اور جماعت ہوتی دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ریاض الجنہ کا منظر سامنے رکھو، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور پھر سرکار کا جو محراب، وہاں پہ جماعت ہو رہی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا ہے اب نماز پڑھنے والوں کو کیا ہوا، صحابہ ہیں اور بڑے جلیل القدر ذوات ہیں اور اللہ کی نماز ہے۔ جب محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو صحابہ نے نماز پڑھتے سرکار کو دیکھ لیا، حالانکہ سائڈ پر تھے، کتنا تھوڑا سا، ابھی پورا نہیں، کان وجہ ورقۃ مصحف، صحابہ کہتے ہیں لگتا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہے، مصحف کا ورقہ ہے، سرکار کا چہرہ مصحف کا ورقہ ہے۔ اب اس سے جو برابری کرنے والے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ محبوب علیہ السلام کے چہرے کو ورقہ مصحف قرار دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ثم تبسم یضحک۔ اب معاملہ مزید حساس ہو گیا، پہلے تو صرف دیکھ رہے تھے اور پھر تبسم بھی فرمایا۔ جب سرکار نے تبسم فرمایا تو صحابہ کی جانوں پہ قیامت پڑ گئی کہ نماز بھی ہے اور ادھر تبسم نبوی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے پھر یہ لمحہ ہمیں میسر نہ آئے۔ امتحان ہوا تو صحابہ نے پاس کیسے کیا، کہتے ہممنا ان نفتتنا، ہم نے فیصلہ کیا نماز پھر پڑھیں گے، پہلے سرکار کو دیکھ لیں گے۔ ہممنا ہم نے ارادہ کر لیا، ان نفتتنا، کہ سرکار اب تبسم ہی فرما رہے ہیں، پہلے تو صرف دیکھ رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے، اب تبسم فرما رہے ہیں، ہم نماز میں ہی رہے اور ادھر یہ بہار گزر جائے۔ کہتے ہممنا ان نفتتنا، ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ نماز چھوڑیں سرکار کو دیکھیں۔ کہتے اتنے میں محبوب علیہ السلام نے فرما دیا اتموا صلاتکم، صحابہ نماز پوری کرو، نماز مکمل کرو، نماز نہ چھوڑو، نماز ادا کرو۔ محبوب علیہ السلام نے اشار الینا النبی ان اتموا صلاتکم، نماز اپنی پوری کرو، اور پھر پردہ ڈال دیا، اور وہ پردہ قیامت تک کا پردہ ہے۔ اس کے بعد وہ پردہ نہ اٹھا، اور اس کے بعد آج تک وہ پردہ ہی ہے۔ وہ آخری دن جس کے بعد نبوت کے فیصلے جو تھے وہ رجسٹرڈ ہو گئے، یعنی جس کو منسوخ کرنا تھا منسوخ کر دیا، اور جس کی مدت بیان کرنی تھی بیان کر دی۔ یہ آخری دن کا فیصلہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا کہ نماز پڑھتے وقت جو میری تعظیم کرتا ہے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں، جڑ جاتی ہے۔ کیوں فرمایا اتموا، نماز مکمل کرو۔ اگر ٹوٹ گئی ہوتی تو فرماتی استقبلوا، نئے سرے سے پڑھو۔ صحابہ یہ تم ارادہ کر رہے ہو مجھے دیکھنے کا، میرا خیال نماز میں کر رہے ہو تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، نہیں، اتموا، نماز پوری کرو۔ تو پتا چلا کہ ایسے تصور سے ٹوٹتی نہیں، لذت بڑھتی ہے، عظمت آتی ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے محبوب علیہ السلام کو اپنی شخصیتوں کے خول میں نہیں دیکھا، سرکار کو اس آئینے میں دیکھا جو اللہ نے فضیلتوں کا آئینہ دیا ہے، یقیناً وہ آج بھی اس ایمان پر موجود ہیں جو ایمان رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔